بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا انتہائی اچھا اور بھرپور گزرے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن ہو چکا ہے اور اب نئی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ رابطے شروع ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نشستوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے آگے ہے۔ انہی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ خالد قیوم صاحب موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ خالد قیوم صاحب، الیکشن ہو گئے اور دیکھا کہ بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ الیکشن کیے گئے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد نگران حکومت نے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کر لی۔ اب الیکشن کی نئی حکومت تشکیل ہونے جا رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے کہ الیکشن 2024 جو ہیں وہ بڑے پرامن انداز میں جو ہے وہ منعقد ہو چکے ہیں، ان کے نتائج آ چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہیں وہ اس وقت رابطے جاری ہیں، اور خاص طور پر جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جی، ان کی قیادت جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے اس وقت بات چیت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور سیاسی تعاون پر بھی خالد صاحب جو ہے وہ اصولی اتفاق کر لیا گیا، کیونکہ یہ دو بڑی لیڈنگ جماعتیں ہیں اس وقت، اور جو ریزلٹس ہیں اس میں اتفاق بھی ہو گیا جو دو بڑے۔ دیکھیے، دونوں جماعتوں کی قیادت نے اصولی اتفاق کر لیا ہے کہ وہ مل کر حکومت سازی کریں گے، جی، لیکن ابھی جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے، جو وفاق کے اندر کیا ہوگا، صوبوں کے اندر کیا ہوگا، اور صدارت کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، تو جو بھی ان دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملہ طے ہوں گے وہ ایک پیکج کی صورت میں پاور شیئرنگ فارمولا ہوگا، جس میں جو ہے یہ طے ہوگا کہ وزیر اعظم کس پارٹی کا ہوگا، صدر کس پارٹی کا ہوگا، چیئرمین سینٹ کس پارٹی کا ہوگا، اور اس طرح باقی جو پورا پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس پر مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میری کہ ذاتی طور پر میری یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں مل کر، اور ایم کیو ایم اور دوسری جو جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، یہ مل کر ایک مضبوط اور مستقل سیاسی حکومت جو ہے ایم کیو ایم کے وفد کی بھی ملاقات جو ہے وہ رائے بینڈ میں ہوئی میاں محمد نواز شریف سے۔ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ حکومت کی تشکیل کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بڑی الیکشن سے پہلے ان کی پہلے ہی ان کا ایک تعاون جو ہے وہ چل رہا تھا، اور الیکشن کے دوران بھی جو ہے وہ نون لیگ ایم کیو ایم کا ایک تعاون جو ہے وہ برقرار تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان کوئی مسائل موجود ہیں، یہ ایک پیج پر ہی ہیں۔ اور اب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 ٹائم جو حکومت سازی ہے، اس حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ سلیم شیخ صاحب، کل دو بڑوں کی اہم ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس میں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وفد کے ہمراہ پہنچے، ان کے ساتھ خواجہ سعد رفیق، رانا تنویر، مریم اورنگزیب صاحبہ اور اسی طریقے سے جو شزا فاطمہ خواجہ موجود تھیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے جو ہے وہ وفد کا استقبال کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی اور اس میں جو اصولی سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق ہوا، گفتگو ہوئی۔ یہ سیاست کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ایک ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں عمر صاحب کہ اب جو الیکشن کے بعد جو مرحلہ شروع ہوا ہے نا حکومت سازی کا، اس میں بڑے پازیٹیو سائن شروع ہو گئے ہیں کہ اب جو مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ دو بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے مل چکی ہے۔ پہلی ملاقات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب کی وہ اکیلے ہوئی تھی، لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ پورے ایک وفد کی صورت میں جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اور اس وفد کے بعد جو ایک آفیشلی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ انہوں نے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کسی طرح سے کہ کس نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں
لینا, اب صرف یہ ہے کہ ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ملک کو معاشی طور پر کیسے آگے لے کے جانا ہے اور سیاسی طور پر کیسے آگے لے کے جانا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ کل کی ملاقات میں طے ہوئی ہے. اور اسی طرح جو ایم کیو ایم کے وفد نے کل میاں محمد نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہ ملاقات کی تھی, اس میں بھی صرف اسی ایجنڈے پر بات ہوئی تھی کہ ملک کو معاشی طور پر کس طرح استحکام لے کر آنا ہے اور سیاسی طور پر کس طرح استحکام لے کر آنا ہے. انہوں نے بھی جو ایم کیو ایم کے وفد کے حوالے سے یہ باتیں جو ہے گردش کرتی ہیں, ماضی میں بھی اور کل بھی گردش کرتی رہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈز کرنی, حالانکہ کوئی ڈیمانڈز نہیں کی. ان کا پہلے سے رابطہ ہے, پہلے سے وہ اتحادی ہیں, اور انہوں نے بھی صرف یہی کہا ہے کہ ہم نے صرف جو ہے ملک کے حوالے سے بات کی, اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہم نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. اب ایک اور جماعت ہے پی ایم ایل کیو, وہ بھی دیکھیں اتحادی ہی ہے مسلم لیگ نون کی, اور اسی طرح جے یو آئی فے ہے وہ بھی اتحادی ہے, اور باقی جو آزاد لوگ ہیں جن کو آئی پی پی بھی اتحادی ہے ان کے بھی 2 سیٹیں اس میں موجود ہے. اور جو باقی جو آزاد امیدوار کے طور پر جیتے تھے ان میں سے کافی جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں, اور کچھ لوگ جو آزاد امیدوار تھے لیکن تھے پی ٹی آئی کے, ان کی بھی اب یہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ میں جو ہے جوائننگ شمولیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کل ایک بڑی جو شمولیت ہوئی ہے چودھری وسیم قادر کی لاہور سے, جنہوں نے شیخ روہیل اصغر کو ہرایا تھا. این 121 میں جو یہ مقابلہ تھا, اور این 121 میں بڑا ٹف مقابلہ تھا, اور شیخ روہیل اصغر جو ہے وہ ماضی میں بڑے اچھے الیکشن جیتتے رہے, لیکن انہوں نے چودھری وسیم قادر نے الیکشن جیتنے کے فوری بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. وہ پہلے بھی جو ہے مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتے تھے, ڈپٹی میئر تھے پہلے, چودھری وسیم قادر پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر بھی رہے, اور اس کے علاوہ 2008 سے 2013 تک ایم پی اے رہے. اس کے بعد بڑے متحرک رہنما رہے, پھر جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. پھر بعد میں اب جبکہ ہم ان کے الیکشن کے حوالے سے اگر این 121 کے الیکشن کی بات کریں تو ایک بہت بڑا الیکشن تھا, کیونکہ شیخ روہیل اصغر ایک یقیناً بڑا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور ان کے ماضی بھی اگر دیکھیں تو وہ وہاں سے کامیاب ہوتے رہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں کل ان کی جوائننگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی جاتی عمرہ رائے بنڈ میں. صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکر, فیصل سیف کھوکر یوتھ ونگ لاہور کے صدر ہیں, وہ وہاں پر موجود تھے. وہ اس وقت سیف کھوکر بھی جو ہے وہ اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, آزاد ارکان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ٹاسک ملا ہوا ہے, اور انہوں نے ہی جو ہے وہ چودھری وسیم قادر کی شمولیت بھی جو کروائی. اور ہم اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو وسیم قادر ایک, کیونکہ ان کو جو ہے وہ اگر ان کے سیاسی پوزیشن کو بھی دیکھیں تو بڑے رابطے میں رہنے والے انسان ہیں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, بیہیویئر بھی ان کا اچھا ہے. تو ایک بڑی اہم شمولیت, اور لاہور شہر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑی اہم ہے سلیم شیخ صاحب, کیونکہ لاہور میں 14 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور ان میں سے 3 جو آزاد ارکان تھے. اب ایک وسیم قادر کی شمولیت کے بعد جو ہے وہ 2 رہ جائیں گے, یعنی 12 اب تقریباً نون لیگ کے یا تحریک استحکام کے, جس طرح علیم خان اور اون چودھری, وہ تو آلریڈی انہی کے ہوئے نا. اب وہ تو وسیم قادر کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے والد بھی قادر صاحب رہے ہیں. ان کا خاندان جو بڑا لاہور کا بالکل وہ پرانے پیپلز پارٹی سے قادر صاحب کا ایک بڑا نام رہا, نام ہے. بالکل جی بالکل ایسے. تو دیکھیں اب یہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اب آہستہ آہستہ جو لوگ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, جو استحکام چاہتے ہیں, اور جو معاشی ترقی چاہتے ہیں, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے رابطوں میں ہیں, اور ان کی جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے کافی زیادہ امکانات موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب کئی ارکان صوبائی اسمبلی رابطے جوائن کر رہے ہیں, بلکہ کر بھی نہیں ہیں بالکل کافی سارے لوگ. اور کیونکہ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے, اور اس کے قریب کوئی بھی پارٹی اس وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے 137 ہے مسلم لیگ نون کے پنجاب میں جو ہے. تو اسی طرح اب دیکھیں نا صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی, اور جو یہ سیاسی عدم استحکام تھا نا وہ ختم ہوتا جائے گا. اور جیسے ہی یہ حکومت بن جو گئی, بڑے ضروری تھا, جو بڑی ضروری ہے, جیسے ہی یہ حکومت بن گئی تو پھر جو سارے پارٹیاں مل کر جو ہے نا ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کر جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معاشی استحکام نہ آیا نا تو پھر پاکستان کے لیے جو ہے نا مشکلات ہوں گی. اور یہ اب یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاشی استحکام کی طرف لے کر جانا ہے پاکستان. اور بالکل سلیم شیخ صاحب جو بات
بات کریں علی مسلم صاحب، اگر ہم دیکھیں تو جو میاں محمد نواز شریف کی اسپیچ تھی ماڈل ٹاؤن میں، وہ الیکشن 9 فروری کو جو انہوں نے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں کی، جس میں ان کے بھائی سابق وزیر اعظم صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دیگر اعلیٰ قیادت ہے وہ وہاں پر موجود تھی. انہوں نے ایک بڑی اہم پوائنٹ کہا، انہوں نے کہا اب پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے 10 سال کی ضرورت ہے کہ ایسے ہی کوئی مضبوط جو ہے وہ پالیسیز کو جو ہے وہ اپنایا جائے، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھا جائے تو جو معاشی چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے اب حکومت جو بنے گی اس کو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑیں گے اور ان کو حل بھی کرنا ہے. عمر صاحب اب ہم اس بات کے متحمل نہیں کہ ہم پورے 5 سال جو ہیں وہ سڑکوں پہ رہیں، آپ پورے 5 سال احتجاج میں رہیں. میرا خیال ہے اب ہم سب کو اکٹھے ہو کے سوچنا پڑے گا، اب آپ سب کو سر جوڑنا پڑیں گے کہ اس ملک کو آگے لے کے کس طرح چلنا ہے، اس ملک کی اکانومی کس طرح بہتر بنانی ہے. آپ نے اس ملک میں جب تک سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے تب تک آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی. آپ کا ڈالر اسی طرح اوپر نیچے جاتا رہے گا، آپ کے پیٹرول کی قیمتیں اسی طرح اوپر نیچے جاتی رہیں گی، آپ کی سٹاک مارکیٹ میں اسی طرح مندی آتی رہے گی، اسی طرح تیزی آتی رہے گی. آپ سب کو سر جوڑنا پڑے گا. آپ سب چونکہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ اس 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں، آپ اس 22 کروڑ عوام کے جو ووٹ کی طاقت سے آپ کو چنا گیا ہے، تو آپ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو کم از کم ان لوگوں کے لیے بہتر ہوں. ہم نے پچھلے تقریباً 5 سال میں یہ دیکھا ہے جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی وہ جس طرح کے حالات رہے، آپ گورنمنٹ میں رہ کے بھی ہمیں سراپا احتجاج ہی نظر آئے. جی اب یہ دیکھیں نا جی، پیپلز پارٹی اور نون شاید ان کی سیاست کا انداز یہی ہے کہ 2013 میں علی صاحب 2014 کا دور اگر یاد ہو تو جب بڑی اچھی گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی چل رہی تھی، چائنا کے صدر نے دورہ کرنا تھا، اس دورے کے دوران 126 دنوں کا جو دھرنا دیا گیا، شاید پی ٹی اے کی سیاست ہے ہی اسی پر کہ صرف جو ہے وہ اور اس کا رزلٹ. آپ عمر صاحب ایک چیز دیکھیں نا، ہم نے الیکشن سے پورا 2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی کمپین میں نون لیگ کے ساتھ سخت لفظوں کا تبادلہ ہوتا رہا. میاں شہباز شریف کی جانب سے بھی جواب دیا گیا، بڑے خوبصورت انداز میں جواب، چھوٹا بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا. وہی لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں چونکہ ان کو شرمندگی نہیں کہ وہ اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ وہ ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکیں. تو آپ کو سیاست اس طرح ہی کرنی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہو. یہ سیاست کا حصہ ہے. ظاہر ہے آپ نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، آپ نے اپنا منشور دینا ہے، آپ نے اپنی سپیچ کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی بات تو کرنا پڑے گی. لیکن یہ نہیں، میں بھی صبح آتے ہوئے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا وسیم قادر صاحب کے بارے میں، ایک پی ٹی آئی کے بندے نے پوسٹ کی ہوئی تھی اور اس پہ ان کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ بدتمیزی اور لکھا ہوا تھا کہ آپ کو آگے پتہ ہے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سیاست پروموٹ کر رہے ہیں، اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. وہ ختم نہیں کرنا چاہتے اور وہ اسی سوچ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. صحیح کہہ رہے، شدت پسندی کی آپ سوچ. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا ہے. اب میں نے 8 فروری کو بھی ان کے لوگوں کو دیکھا ہے، چونکہ ہم کور کر رہے تھے مختلف لاہور کے مختلف ایریاز میں، انتہائی اگریسو تھے، جہاں پہ لوگ چیزوں کو کول اینڈ کام رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ وہاں پہ جان بوجھ کے نعرہ بازی کرتے تھے، لوگوں کو اکساتے تھے کہ وہاں پہ لڑائی ہو، ماحول خراب ہو. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کا اپنا ملک خراب ہوتا ہے، آپ کے اپنے حالات خراب ہوتے ہیں، آپ کی آپس میں رشتہ داریاں دوستیاں خراب ہوتی ہیں. تو بجائے اس بات کے کہ آپ اس طرح کا اگریسو رویہ رکھیں اور تاکہ پھر آپ ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہ کر سکیں، آپ اس طرح کی سیاست کریں کہ اگر کسی جگہ پہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے. آپ دیکھیں ہم پچھلے 3 دن سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ رابطے ہیں، نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم جو ہے ان کا وفد بھی مل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، دیگر جماعتوں تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہے. یہی سیاست اسی چیز کا نام ہے. یہ کوئی آپ کی سیاست میں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، خاندانی دشمنی تھوڑی ہے، یا وہ جو ان کے بڑے کہتے ہیں کہ میں ان کا جا کے ٹی وی اتروا دوں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا، اور جب کسی کو سزا ہوئی تو آپ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، ہر چیز کو آپ اس کی ریورس ہوتے ہوئے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو بجائے اس بات کے کہ اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی بھی اس طرح ہی کریں کہ ان کے ساتھ ان کو اتنا اگریسو بنا دیں کہ وہ لوگوں کو برداشت ہی نہ کرے دوسری پارٹی کے. آپ کو سیاسی لحاظ سے اتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کو چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے.
اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اپنے گورنمنٹ میں آنا ہے, اگر آپ ہارتے ہیں تو اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. خواجہ سعد رفیق کا ذکر یہاں پر ضروری ہے. علی صاحب انہوں نے اپنی ہار کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ لطیف کھوسہ کو مبارکباد دی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ جیسچر ہیں. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں ایک خوبصورت معاشرے کی, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اپنی. سب سے میں اس دن وہ دیکھ رہا تھا, پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا اسلام آباد سے ایک ٹویٹ آیا کہ انہوں نے کہا جی میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہنی چاہیے. یہ تھوڑا ہو گیا کہ یہ والا جو الیکشن ہو گیا اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی. آپ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں. آپ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کارکردگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ جیتیں گے تو ہی کردار ادا کریں گے. اپوزیشن میں رہ کر آپ نے بڑے اچھی طرح لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف کرسی چاہیے حکومت کی. اسی لیے ہے نا کہ آپ کل کو حکومت میں آ سکتے ہیں اگر آپ اچھا کردار ادا کریں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے, لیکن اپوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نعرے بازی کرنی ہے اور چور چور. علی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, اس کے بعد میں گفتگو پروگرام کا بھی سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا. زارا الرٹ. بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ٹیک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر, جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسیز کی خبریں, تعلیم, کھیل, صحت, سیاحت, بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام, اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں, جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج, خوبصورت لائٹنگ, ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر, کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں, and 3 and 2 and 1. توانائی بچائیں, معیشت کی توانائی بڑھائیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, متحد ہو کر رہیے, صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں. ویلکم بیک. علی صاحب آپ بات کر رہے تھے, ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سیاست میں گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اگر کوئی مسائل ہو بھی جائے تو سب سے بہترین حل بھی یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کر لیا جائے. بالکل عمر
साहब आपने देखा है कि जितनी मर्जी आप लड़ाई देख लें हो जाए, जितने मर्जी बंदे मार लें, जितने मर्जी बंदों को जख्मी कर लें, बल्कि करना ही नहीं चाहिए। आपको टेबल पे आके बैठ के जब बातचीत होती है तो आपके मामला तय पाते हैं। फिर एक बात है, जिस तरह सलीम शेख साहब कह रहे थे कि ये ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट में आएँ तो आप जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, ऑपोजिशन में आप अपना अपोजिशन में बैठ के भी किरदार अदा कर सकते हैं। मैं जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही थी तो मैं उसको कवर कर रहा था, उसमें मैं बड़ी चीज़ें देखी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पहले भी सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में रह चुके हैं, तो वो ज़रूर बताते थे कि उन्होंने अपने अपने हलके के लिए क्या कुछ किया, उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या कुछ किया। एक जो यहाँ पे नून लीग के MNA के कैंडिडेट थे, उनकी कैंपेन ज़रा हटके थी बाकी सारे लोगों से, वो थे रोहेल असगर साहब। वो मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा ना मुझे आपका वोट चाहिए, ना मुझे आपकी गलियाँ मैंने बनानी है, ना आपने वोट देना तो ठीक है, नहीं देना तो। लेकिन रोहेल असगर की हम मेरा ख्याल है अपना हल्के में उनका होल्ड वगैरह काफी है और मेरा ख्याल है, और उसी वजह से ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी जो कैंपेन थी और इसमें इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, हो सकता है उस वजह से। फिर भी बहरहाल वो अपने हल्के के लोगों के साथ राब्ते में रहते थे, ये उनकी क्वालिटी जरूर डिस्कस करनी चाहिए कि अपने हल्के में वो मुतहर्रिक बड़े मुतहर्रिक थे। लेकिन ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो किसी भी MPA और MNA का ये किरदार नहीं होता कि वो गलियां और सड़कें बनाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कल्चर ऐसा है, हर शख्स ये समझता है कि अब जो भी कोई मुंतखब होगा वो हमारा तरक्याती काम वही करेगा, वो हमारे डेवलपमेंट के काम कराएगा। हालांकि ये जो काम है ये बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदे, लेकिन सियासतदान को ये भी नहीं कहना चाहिए कि जी मुझे, लेकिन जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, इसका हमने देखा है कि सर्वाइवल भी इसी में जो एक मुतहरिक और अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग, उनका बड़ा एहतराम मौजूद है यहाँ पर। हम नई हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और जब बात करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस भी हैं। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी कहा कि 10 साल चाहिए अब इस वक्त मुल्क को, और हम अगर ओवरऑल सिचुएशन को भी देखें तो जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले हम कुछ अर्सा पुरानी बात ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि जब PTI की गवर्नमेंट गई और PDM की गवर्नमेंट उस वक्त आई और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़े बेहतरीन अंदाज में काम किया, सख्त फैसले करने पड़े। मुल्क को उस वक्त डिफ़ॉल्ट होने की बातें होती थी, खालिद साहब आपको याद होगा, डिफ़ॉल्ट होने से बचाना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा क्रेडिट है, जिसकी वजह से आज हम बात करें कि अब हम बेहतरी की जानिब आ चुके हैं, अब हम जो है वो टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं, हम अब हमारे हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। SIFC का जिक्र यहाँ पर बड़ा ज़रूरी, SIFC की इंपॉर्टेंस के हवाले से क्या कहेंगे और साथ इस मौजूदा सिनेरियो पर? देखिए, इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उनमें इस वक्त जो है वो एक तो कंटिन्यूटी की ज़रूरत है जी, और एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस दफ़ा नताइज आए हैं, ख़ास तौर पर जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके नताइज अगर आप देखें और इनका मुआसना आप 2018 के इंतखाबात के नताइज से करें तो दोनों जमातों को 2018 से बेहतर नताइज मिले हैं। 2018 में नून लीग की जो थी वो कौमी असम्बली की 64 जो थी वो कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें थी, और पीपल्स पार्टी की जो है वो 43 जो है वो नशिस्तें थी। तो आप देखें कि नून लीग की जो नशिस्तें हैं 64 से बढ़कर जो है वो 75 से ज्यादा हो चुकी हैं, और अभी आजाद इसी वजह से मैंने कहा 75 क्योंकि वसीम कादिर की शमूलियत इसी तरह और भी अरकान असम्बली आजाद अरकान जो हैं वो नून लीग में आज शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ इन दोनों पार्टियों को मैंने माशी चैलेंजेस के हवाले से बात की कि अब जरूरत है, अब फिगर्स तो हमने दिए हुए हैं, डिस्कस करें बार बार उस तरफ उसी पर उनका इत्तेमाद जो है दोनों जमातों का इस दफा इन इंतखाबात में पहले से भी ज्यादा बड़ा है जी। और इसके नतीजे में अगर आप उमर साहब दोनों जमातों का खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का मंशूर देखें जी, तो उस मंशूर की जो बुनियाद है, जो तरजीह उसमें आपको नजर आएगी,
वो इकोनॉमिक एजेंडा नजर आएगा। और इकोनॉमिक एजेंडा ही हम खालिद साहब जब बात करते हैं, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है, क्योंकि माशी तौर पर किस तरीके से टेक ऑफ करना है, महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और दोनों जमातों ही की जिस तरह आप बात करें, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वो उनका कहना था कि हम आए तो हम आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करेंगे। कहीं बिजली यूनिट फ्री मुफ्त की बात की गई, तो कहीं दीगर इकदाम, लैपटॉप के हवाले से ज़रूर जिक्र करना चाहिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ को कह दिया गया है, तो और शहबाज शरीफ के बारे में और जब ये हम कुटिया में खास तौर पे उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को, कि नवाज शरीफ साहब ने, कि भाई ये शहबाज शरीफ साहब हैं और इनको कहीं ये लैपटॉप भी दे, आपको डेवलपमेंट भी दें, सड़कें भी अच्छी करें, हर किस्म के काम जो है। और सलीम शेख साहब, ये वही चीज़ है सलीम शेख साहब, हम जब बात करते हैं लैपटॉप के जरिए, हमें लगता है लैपटॉप तलबा को देना है, लेकिन ये जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करता है, और वक्त की ज़रूरत भी ये है कि नौजवानों को इंतशार और हथियार यानी बदतमीजी की बजाय उनके हाथ में कलम, अब कलम तो लैपटॉप ही हो गया, क्योंकि उसकी वजह जदीद टेक्नोलॉजी, तो लैपटॉप ही है, उसके जरिए आप दुनिया को डिस्कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस बड़ा जबरदस्त कमा रहे हैं, ये वक्त की जरूरत है। अब देखें, जिसके पास लैपटॉप है ना, तो उसको अगर उसको सही इस्तेमाल कर सकता है तो उसको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे सिस्टम है लैपटॉप के अंदर कि आप आईटी रिलेटेड कितने ज़्यादा बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो आप ऑनलाइन चीज़ें जो है वो खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ अभी पढ़ भी रहे होते हैं लेकिन साथ साथ ये काम कर रहे होते हैं आईटी और उसके जो वक्त की जरूरत होती है। खालिद देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने बात की है SIFC की, अगर आप मुस्लिम लीग नून का मंशूर गहराई के साथ पढ़ें, देखें उसको, उसका मतालिया करें, तो उसमें आपको नजर आएगा कि जो SIFC काउंसिल है बनाई गई है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसकी तर्ज पर जो है मंशूर के अंदर भी, मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अंदर भी जो है वो इसका एक झलक नजर आती है कि इस तर्ज की जो है वो काउंसिल जो है वो बनाने की, उनको आगे ले चलने की बात जो है मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अंदर भी की गई। फिर नून लीग का मैं आपको बताऊं कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है मेशत की बहाली के हवाले से। नवाज शरीफ साहब जब पहली बार वजीर आज़म पाकिस्तान बने तो उस वक्त भी आपने देखा कि यहाँ आप मोटरवेज को वो लेकर आए, इकनॉमिक एजेंडा लेकर आए। फिर 97 में उनका जो है वो एक इकनॉमिक एजेंडा था, और ख़ास तौर पर सबसे बढ़कर 2013 में जिस तरह CPEC लेकर आए, और उस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग थी और मसाइल थे इस हवाले से, तो लोड शेडिंग तो खालिद साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि 14,000 मेगावाट, मुझे याद है सलीम शेख साहब और हम रिपोर्टिंग करते रहे उस वक्त 2013 में लाहौर शहर में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, और उस लोड शेडिंग को कंट्रोल करना बहुत बड़ी, कोई ऐसी सड़क नहीं होती थी जहाँ रोजाना मुजाहरा ना होता हो, लोग जो है वो यहाँ पर जलील हो रहे होते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर, और इसके बाद एक इज़हार वो कि जिनकी गवर्नमेंट आई 2018 में, उन्होंने ये कहा कि ये तो बिजली ज्यादा बना रही है। आप गुफ्तगू अंदाजा लगाएं कि मैं एक बात और करूंगा, मैं जिस तरह नून लीग की मैंने मंशूर पर तफसील के साथ गुफ्तगू की, इसी तरह अगर आप पीपल्स पार्टी का मंशूर देखें तो उस मंशूर की भी प्रायोरिटी जो है वो मेशत की बहाली नजर आती है। खालिद साहब यही तो बात हम कह रहे हैं कि चैलेंजेस अब जो सबसे ज्यादा हैं वो जो है वो माशी, जिसकी आप अक्सर जिक्र भी करते रहे, आप हमेशा मैशत के आप एक बड़े अहम वो हैं, तो आप हमेशा जिक्र भी करते हैं कि माशी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हुकूमत तो बन रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है हम खुसूसन बात करें, कल वफ्द की मुलाकात भी हो गई, MQM के वफ्द की भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कल मुलाकात हो गई। तो अब जिस तरीके से चैलेंजेस हैं उनको कंट्रोल करने, और अवाम भी पर उम्मीद है कि जिन लोगों को उन्होंने मैंडेट दिया है वो लोग जो हैं वो अवामी मसाइल को संजीदगी से हल भी करेंगे। देखिए उमर साहब, आपको याद होगा कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश हुआ था, तो मंशूर पेश होने के बाद जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से अलहदगी में मुलाकात हो रही थी, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे, तो उनसे जब पूछा गया कि अगर हुकूमत आती है तो आपका सबसे अहम एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने एक लफ्ज़ ही कहा था कि मैंने मैशत को ठीक करना है। इसका मतलब यही है कि उनके ज़हन में पहले से मौजूद है कि सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी है, क्योंकि मैशत ठीक ना हुई तो फिर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे और लोगों की जो आमदनी जो है वो बढ़ाने के जो है
وہ ان کے پاس ایجنڈا موجود ہونا چاہیے. ہوگا یقیناً کہ اگر وہ انہوں نے پوری 3 بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو اب اگر دوبارہ سے جا رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کون کون سے جو مسائل ہیں جن کو فوری طور پر حل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں SIFC بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ جہاں مین سارے پروجیکٹ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھیں اوورال سیاست, اب سیاست میں تمام جو پارٹیاں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اب تقریباً اکٹھی ہونے جا رہی ہیں اور ایک ہی پیج پر آ رہی ہیں, اور ان سب کو پتہ ہے. MKM والوں نے بھی لاہور میں تو بات نہیں کی, کراچی میں جا کے بات کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے صرف بات کی ہے, اور ہم جو ہے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنا ذاتی ایجنڈا, کوئی مطالبہ, کوئی چیز ہم نے سامنے نہیں رکھی. ہم صرف پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور پاکستان کو جو لے کے آگے جانا چاہے گا اس کو یہی پتہ ہے کہ جی معیشت کو ہم نے بہتر کرنا ہے. سیاست تو اب میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گی, تھوڑا سا اگر اس میں پرابلم ہوگی تو وہ بھی آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے گی. گو کہ PTI کے آزاد امیدوار زیادہ جیتے, لیکن ان کو بھی یہ اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے نا سڑکوں پہ نہیں رہنا, ہم نے اگر کوئی بھی بات کرنی ہے تو ایوان کے اندر رہ کے بات کرنی ہے. اور اگر ایوان کے اندر بڑا اچھا پلیٹ فارم موجود ہے کہ اگر حکومت صحیح, آپ دیکھیں نا سیاسی لوگوں کے جب بھی دیکھیے پی ٹی آئی نے جو ہے بڑی غلطیاں کی, بڑی سیاسی غلطیاں کی, اور خاص طور پر پارلیمنٹ سے باہر آئے, پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑ دی گئی. یہ جو انہوں نے تو اپنی ایک جسے کہتے ہیں ضد انا کے مسائل بنا لیے. ایک غلطی انہوں نے نہیں کی, ان پر بھی ایک الیکشن کے دوران ایک پریشر آتا رہا, وہ غلطی نہیں کی جو بالکل. ابھی اس وقت اگر ہم بات کریں تو پارٹی نے کی تھی, بائیکاٹ کیا تھا. سلیم شیخ صاحب آپ جو بڑی اہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن میں بھی تو کردار خالص صاحب ادا کیا جا سکتا ہے. تو اپوزیشن میں علی صاحب اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی آپ اپنا تعمیری, آپ نے دیکھیں سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا. عمر صاحب میں سلیم شیخ صاحب کی بات کو تھوڑا کنٹینیو کرتا ہوں. شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے, چوئی صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ آتے ہیں ان کا ویژن ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, انہوں نے اپنے مسائل کس طرح حل کرنے ہیں, اپنے ملکی مسائل کس طرح حل کرنے ہیں, اپنے جو یہاں پہ سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے کس طرح لوگوں کو روزگار دینا ہے. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ PTI کے دور حکومت میں جو بندہ کہتا تھا کہ میری بڑی سیاسی اسٹرگل ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 22 سال کی اسٹرگل میں یہی ہمیں لگا کہ انہوں نے صرف وزیر اعظم بننا ہے. جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا تھا, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ لوگوں کو وہ دے سکیں. بجائے اس بات کہ وہ ملک کو آگے لے کے چلتے, ملک جو ہے وہ ریورس ہوتا چلا گیا. جی آپ کے جو دوست ممالک تھے وہ ناراض ہو گئے, آپ کے جو یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس تھے جیسے CPEC تھا اس پہ کام رک کے رہ گیا. تو جب تک آپ چیزوں کو اس طرح نہیں سوچتے کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا, آپ نے کس طرح چیزوں کو یوٹیلائز کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, تب تک آپ کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کے ہیرو بننے کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کے کسی بھی کام کا کوئی فائدہ نہیں. وزیر اعظم آپ بن جائیں گے یا وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کو سب سے بڑے مسائل کیا ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلی جب میں میاں نواز شریف کے ایک بڑے قریبی بندے تھے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب نون لیگ 2013 میں گورنمنٹ میں آئی تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا انرجی کا بحران تھا, تو انہوں نے پہلے 2 ہفتے اسی بات پہ لگائے تھے کہ IMF کے ساتھ جو مسائل ہیں, جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے, اور جو انرجی کرائسس ہے اس کو نکالنے کے لیے لاہ عمل تیار کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر ایک بات بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بڑے قریبی عزیز بیوروکریٹ سینئر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر, کیونکہ 2013 میں 2 بڑے چیلنجز تھے, دہشت گردی اور توانائی بحران, روزانہ کی بنیاد پر میاں محمد نواز شریف علیحدہ اور میاں شہباز شریف علیحدہ فون کرتے تھے سیکٹری انرجی کو کہ کیا پیش رفت ہے, اور دورے تو ان کے پھر بے مثال تھے, اور 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. آج لوگ بڑا آسانی سے بات کر لیتے ہیں, جب لیکن فیس کرتے ہیں نہ UPS کام کرتے ہیں نہ پھر جنریٹر کام کرتے ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف کا اتنا بڑا کارنامہ ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت ساری موجودہ حالات میں, کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو اس حد تک کنٹرول کیا گیا کہ جب جن کی حکومت آئی PTI کی 2018 میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون بجلی زیادہ بنا گئی ہے. تو یہ آپ کام کریں گے تو آپ کے نظر آئیں گے, آپ نعرے لگائیں گے, دعوے کریں گے کہ جی میں نوکریاں دے دوں گا, میں کروڑوں نوکریاں دے دوں گا, لاکھوں گھر دے دوں گا,
गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़, लोगों को बेरोजगार मेरे तो घर की दीवार बिल्कुल गवर्नर हाउस के साथ है। मैं तो बड़ा खुश था कि सुबह वहाँ पे भाग करूंगा, तो वो दीवारें टूटी नहीं है, कोई काम ऐसा हुआ नहीं। ये देखें अली साहब ने तो देखें घर भी इसलिए वहाँ पे ले लिया कि खालिद साहब गवर्नर हाउस शायद हो जाएगा, खुल जाएगा, वॉक किया करेंगे। अली साहब का तो प्लान नाकाम हो गया। की बात की 1 करोड़ नौकरियां देते देते पीटीआई के दौरे हुकूमत में 60 लाख जो अफराद थे बेरोजगार हो गए। ठीक, ऐसे बड़ा तो ये चीज़ें आप सिर्फ बातों की हद तक ना करें, आपके पास प्लान होना चाहिए। आप इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद आपने क्या करना है, आप ये देखिएगा कि पीपल्स पार्टी की जानब से भी, नून लीग की जानब से भी, उनके जो लीडरान की जानब स्पीचेस निकाल के देख लें जो इलेक्शन से पहले की हैं, तो उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करना है जी, और यहाँ पे दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, यहाँ पे जो गुर्बत है उसको ख़त्म करना है, यहाँ पे रोज़गार के लिए काम किया जाना है। तो आपके पास जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद करेंगे। देखें ना, हम वही बातें कर रहे हैं कि जब ये पार्टीज़ अपनी गवर्नमेंट में थी, इक़्तिदार में थी, तो उन्होंने ये काम किए हैं। तो जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो उसने जो किए हैं वो भी लोग कहते हैं। आप सिर्फ बदतमीज़ी के कल्चर से नारे लगा के, सड़कें बंद करके चीज़ों को कन्विंस नहीं कर सकते। आपकी कारकर्दगी खुद बोलती है कि आपने क्या यहाँ पे किया है, या आपने एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म किया है, आप CPEC को लेके आए हैं, आपने सड़कें बनाई हैं। फिर इनको ये बड़ा एतराज़ है कि जो नून लीग का दौरे इक़्तिदार होता है उसमें सड़कें बनती हैं, उसमें डेवलपमेंट के काम होते हैं। भाई वो भी तो पब्लिक के लिए होते हैं। अपने सड़कें कौन सी, कारकर्दगी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। अब ये जो हुकूमत है ना, उसको एक और काम भी करना पड़ेगा कि ये जो एक नई नस्ल आई है जो जिसको बदतमीज बना दिया गया है ना, उसकी बदतमीजी जो है ना, मखसूस लोग तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि लोगों ने जो बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ा है ना, बर्दाश्त ख़त्म हुई है, बर्दाश्त आई है, तो इसको जो है ना वो ऐसा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखिए सियासत तो सारे करें, हम नहीं कहते कि कोई सियासत छोड़ के चला जाए, लेकिन जो सियासत के कोई असूल होते हैं उनके तहत जो है वो सियासत होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि अगर उमर हसन साहब मुझे पसंद नहीं तो मैं उमर साहब को गालियां निकालना शुरू कर दूं। वली साहब ने जो ये बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे किसी का एड्रेस दे दिया जाए, अगर किसी ये बड़ा इंतहाई गलत कर, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है। शेख साहब जो फरमा रहे हैं ये इस इलेक्शन में हुआ है। इस इलेक्शन में जो सियासी तनाव था, जो कशीदगी थी, जो जाती हमले थे, वो उस तरह नहीं हुए। बिल्कुल, ये बिल्कुल लफ्जों की गोलाबारी रही। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है ये सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे जी हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू।
कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक सलीम शेख साहब, इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अगर हम देखें तो निगरान हुकूमत की जो अहम जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी की और बड़े अहसन तरीके से पूरी की। देखें, जो निगरान हुकूमत का काम था ना, सबसे बेहतरीन वो यही था कि इनको बड़े अच्छे तरीके से जो है इंतखाबात को करवा दिया जाए, और सबसे अहम चीज़ इसमें थी कि सिक्योरिटी के हवाले से, और सिक्योरिटी जो उन्होंने की है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमने माजी के इंतखाबात भी कवर किए हैं, तो ऐसे होता था कि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता था, कहीं ज़ाती तौर पे हो जाता था, कहीं कोई धमाका हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है मीडिया को भी किसी किस्म की कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, वरना हमने अक्सर देखा कि शिकायत भी आ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत बेहतरीन, कोई मुश्किल नहीं पेश आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है। हमने जब वोट डालने गए हैं तो पिछले इलेक्शन में जो है वोट जब डालने गए हैं तो हमारे पास जो इलेक्शन कमीशनर का कार्ड था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अंदर नहीं थे जाने दे रहे थे। इस बार जो हमने 8 फरवरी को वोट डाले हैं तो कवर किया है, तो बड़े अच्छे तरीके से जिस स्टेशन पे हम जाते थे कैमरा हमारे साथ होता था, हम साथ होते थे, वहाँ हम जिस तरह कवर करना चाहते थे कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना जब वोट कास्ट किया उसको पूरे प्रोसेस के साथ जो है ना टीवी पर स्क्रीन पर उसको किया कैमरे के जरिए, और फिर वो मेरे टीवी पर चला भी। यानी इतनी ज्यादा आजादी अगर दी गई है मीडिया को मुकम्मल एक्सेस थी, हाँ, अगर इतनी ज्यादा आजादी दी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इलेक्शन के जो प्रोसेस है उस पर कोई इतराज मैं नहीं समझता कोई कर सकता। जितनी भी तंजीमें इस वक्त काम कर रही थी, फाफन वगैरह देख लें, उन्होंने कहा जी इलेक्शन डे पर जो भी इंतजाम थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से या वोटिंग का जो अमल था उसमें कहीं उनको मुतनाज़ चीज़ कहीं भी नजर नहीं आई। उन्होंने हर जगह पर जो अब तक मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि जहाँ नहीं, आपने तो कवर किया नहीं, मैंने तो कवर भी किया है, लेकिन जो तंजीमें होती हैं, आपको पता है कि इससे पहले ये होता था मखसूस पोलिंग स्टेशन होते थे जहाँ पे ले जाया जाता था, वहाँ पे कवर करवाया जाता था। इस दफा तो बड़े बेहतरीन पोलिंग स्टेशन पे तो मैंने जाके कवर भी किया, वहाँ पे जाके लाइव भी किए, और जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं टीवी पे भी चलाया, तो 3-4 पोलिंग स्टेशन के अंदर तो मैं भी गया था, वो कार्ड दिखा के, मेरे साथ कैमरामैन भी था, वहाँ पे जाके हमने वीडियोस भी बनाई, लोगों से बातचीत भी की। तो इस दफा उस तरह की सख्ती नहीं थी। मैंने पहले देखा है कि पुलिस ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उनको भी पता था कि किसी ऐसे शख्स को नहीं जाने देना जिसके पास कार्ड नहीं है और जिसका वोट नहीं है। पहले तो ये होता था कि जो भी है पार्टी वर्कर के तौर पे वो आए और धक्के दिए, लोगों को अंदर चले गए। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी की, किसी गैर वोटर को नहीं जाने दिया, और अंदर जहाँ पर जो लोग थे वहाँ भी जितने भी पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको भी कोई मुश्किल नहीं आई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई मुश्किल नहीं आई, और जो जितना भी सारे लोग थे ना, मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल किसी ने अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं की हमारे सामने। हमारी जो टीमें हैं वो हर जगह पर मौजूद थी, मैंने खुद भी कोई 10-12 पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं, कोई शिकायत नहीं है। इसमें निगरान जो गवर्नमेंट है पंजाब भी और फेडरल भी, उसका बड़ा किरदार है, चूंकि पंजाब में हमने देखा कि पहले रजाकार होते थे, 60-70 हज़ार रजाकार होता था, और वो ज़्यादातर वो लोग होते थे जो ना तो इतने पढ़े लिखे होते थे, ना उनको इतना शऊर होता था। इस दफा इन्होंने ये किया ओवरऑल अली साहब बड़ा अच्छा तो अरेंजमेंट पंजाब गवर्नमेंट की जाने से ये डायरेक्शन दी गई थी कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको यहाँ पे लाया जाए, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएं। तो मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे इरिगेशन के भी लोग थे, फॉरेस्ट के भी लोग थे, रेस्क्यू के भी लोग जो थे वो सिक्योरिटी ड्यूटी पे मौजूद थे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं अगर वो सिक्योरिटी पे हों, उनको SOPs का पता हो, तो आपकी चीज़ें बेहतर तरीके से चलती हैं और दुरुस्त बात करें। तो वरना अगर आप एक पोलिंग स्टेशन पे मैं गया तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, मैं किस डिपार्टमेंट का ये तो नहीं मैं बात करूँगा, उससे मैंने बात की तो उसने कहा सानू साहब ने कहा जी नहीं हो सकता। मैंने कहा साहब को बुला लें।
صاحب کو میں نے کارڈ دکھایا تو انہوں نے کہا ان کے پاس کارڈ ہے، ان کو اندر آنے دیں۔ یہ اچھا، یہ ہم نے دیکھا کیونکہ جب ہم 2008-13 ہم نے اور الیکشنز بھی کور کرتے رہے، شیخ صاحب آپ کے ساتھ بھی گئے، تو کہیں نہ کہیں میڈیا کی شکایات آتی، اس دفعہ میڈیا کی کسی کی کوئی کمپلین نہیں، وہ کہ الیکشن جو ہے وہ پرامن بھی ہوا، جو بڑی اہم بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پرامن بھی نہیں رہا، تو اور ہمیں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا وہ امن و امان کے حوالے سے ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، کسی جگہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے۔ ایسی کوئی شکایت جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی کہ کسی جگہ پر کوئی شکایت آئی ہو کہ کہیں گولی چل گئی ہے، کہیں لاٹھی چارج ہوا ہے، کہیں لوگ آپس میں نہیں تو الیکشن میں یہ ہمارا کلچر ہے، جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کلچر ہے ہمارا کہ لڑائی جھگڑا فائرنگ ہونا۔ یہ کریڈٹ تو علی صاحب، یہ کریڈٹ تو نگران حکومت کو خالد قیوم صاحب جاتے ہیں۔ دیکھیے نگران حکومت کو جو ہے سب سے بڑا کریڈٹ تو یہ جاتا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں بر وقت اور اپنے طے شدہ وقت، بر وقت والا بھی بہت اہم پوائنٹ، بالکل، اور اس میں نہ صرف بر وقت انتخابات کروانے میں کردار تھا نگران حکومت کا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تمام جو مطلوبہ مالیاتی وسائل ہیں وہ بھی فراہم کیے گئے، انتظامی تعاون جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی، صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی فراہم کیا گیا، اور اسی طرح الیکشن کے روز امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ بھی بڑی اہم تھیں، وہ بھی فراہم کی گئیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو الیکشن ڈے پر پورے ملک کے اندر جو ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا، اور ایسے انتظامات ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں دو بڑی قومی جماعتیں جو تھی ان کو بلوچستان میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی سیاست میں، انتخابی سیاست میں ایک فعال کردار ادا کیا، اور دونوں جماعتیں اس وقت جو ہیں وہ نمایاں پوزیشن میں جو ہیں وہ وہاں پر بلوچستان کے اندر بھی جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ ایک جماعت کی 11 نشستیں ہیں، ایک جماعت کی 10 نشستیں ہیں۔ اس طرح سیاسی جماعتوں کو جو ہے پورے ملک کے اندر ایک پرامن فضا میں، ایک پرامن فضا، اور بالکل یہ بات بھی پرامن فضا اور بر وقت الیکشن، یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے نگران حکومت۔ دیکھیں جی، نگران حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے بڑے ایسے طریقے سے جو ہے نا وہ ادا کیا، اور یہ اس حوالے سے جو ہے نگران حکومت جو ہے وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ آج کا جو ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہو گیا، پرامن بھی ہو گیا، اور اس پر جو ہے وہ ایسے کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی گئی۔ نہیں تو ہوتا کہ لوگ جو ہے نا الیکشن کا بائیکاٹ کر جاتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا، سب نے انتخابات میں حصہ لیا، اور انتخابی جو نتائج ہیں ان کو تسلیم بھی کیا۔ نہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو اس طرح ہو رہا ہے، ہم جو ہے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، دھرنے دیں گے۔ یہ ایسی صورتحال آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور علی صاحب، سیکیورٹی کے بھی بڑے بہترین انتظامات رہے۔ عمر صاحب بالکل سیکیورٹی کے بڑے زبردست انتظامات رہے۔ آئی جی پنجاب خود فیلڈ میں رہے، میں نے دیکھا سی سی پی او لاہور اور تمام ڈی پی اوز کو ڈائریکشن تھی، ایون پورے پاکستان میں جو تمام سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بڑی متحرک تھی تاکہ الیکشن کو پرامن اور شفاف جو اس کا انعقاد ہے وہ کروایا جائے۔ ایک تو پروسیس ہوتا ہے کہ پولنگ کا جو پروسیس ہے اس وقت تو سیکیورٹی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں، اس سے زیادہ حساس عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کے بیلٹ باکسز جو ہیں وہ آر او آفیسز تک پہنچانے کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھیں کہ کسی جگہ سے کوئی اس طرح کی شکایات موصول نہیں ہوئی۔ ایون جو آر او آفیسز کے باہر سیکیورٹی بڑی سخت تھی، تمام جو جہاں پہ پولنگ سٹیشنز بنے تھے وہاں پہ بڑی سیکیورٹی ایک ترتیب دی گئی تھی، کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں، اور ان کے وہاں پہ ڈی وی آر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اپنی ملکیت ہیں، وہ ساری ویڈیوز الیکشن کمیشن کے پاس ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ نگران گورنمنٹ کی جانب سے پورا فوکس کیا گیا تھا کہ الیکشن کو شفاف بنایا جائے اور سیکیور بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں موجودہ صورتحال پر ڈسکشن کی گئی، نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں کے رابطے، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی اس پر جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی۔ آگے کیا چیلنجز ہوں گے اس پر بھی ڈسکشن کی گئی۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔